بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ان آیات میں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ گناہوں سے بچنا کبھی وہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی جہنم کے خوف سے اور کبھی لوگوں کے خوف سے. جیسے عبادت کبھی اللہ کے لیے، کبھی جنت کے لیے، کبھی دنیاوی فائدے کے لیے. تو گناہوں سے بچنے میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے بچا جائے. اس کا تذکرہ کل ہو چکا ہے. پھر یہ کہ بندہ جب گناہوں سے بچتا ہے تو کیا دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں یا نہیں، یا صرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ گناہ سے بچ گیا تو ٹھیک ہے، آخرت میں اس کو جو صلہ ملے گا ملے گا، لیکن دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی جو برکتیں ہوتی ہیں، اس کے ثمرات، اس کی برکتیں وہ دنیا میں بھی حاصل ہوتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ فائدہ ملنا ہی ملنا ہے تو پھر انسان اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے. دنیا کا جو فائدہ ملنا ہوگا وہ تو خود بخود مل جائے گا. جسے عبادت اللہ کے لیے کرے، دنیا میں جو معاش کا نفع ہے اور فائدہ وہ اس کو ملے گا. بہت پرانی مثال ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر آپ نے گھر کا روشن دان ہوا کے لیے کھولا تو ٹھیک ہے، ہوا کے لیے ملے گی آپ کو، لیکن اگر آپ نے اذان کے لیے نیت کی کہ بھائی اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو آئے گی. تو اسی طرح جب کوئی بھی گناہ اللہ کے لیے چھوڑا جائے گا تو اس کی جو برکتیں ہیں وہ بہرحال ملیں گی. تو گناہ سے چھوڑنے کی جو برکتیں، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 لوگ تھے جن کو آپ نے بہت سے مرتبہ فضائل اعمال میں بھی اور دوسری کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ کہیں جنگل میں جا رہے تھے. 3 لوگ تھے، آندھی پانی تیز آیا، اس کی وجہ سے وہ غار کے اندر چھپ گئے، اور اتفاق یہ کہ وہ آندھی کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر غار کے منہ پر آ گیا. اور وہ تینوں گھبرائے کہ اب کیا کریں، اب تو مر جائیں گے. تو تینوں نے یاد کیا کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو یا گناہ سے وہ بچے ہوں اللہ کے لیے تو وہ دعا کریں. اور یہ حدیث میں باقاعدہ یہ واقعہ موجود ہے، اور اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں، لیکن ایک سے سمجھ میں آ جائے گا. چنانچہ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، بلکہ حدیث میں جہاں بیان کیا کہ سب سے پہلے نمبر پر یہی واقعہ شاید غالباً، یا ہو سکتا ہے آخری درجے میں ہو، بہرحال آخری نمبر پر ہو. یہ واقعہ ہوا کہ ایک میری رشتے کی بہن تھی دور کی، اس سے مجھے محبت ہو گئی. میں نے اس سے اس کا نفس مانگا، جی مانگا، اس سے بدکاری کرنا چاہی. اس نے پیسے کی ڈیمانڈ کی. میں نے محنت مزدوری کر کے اس کی وہ ڈیمانڈ پوری کر دی. میں نے اس کو پیسے دے دیے. اب جب میں خلوت میں گیا اس کے ساتھ گناہ کا کام کرنے کے لیے تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ حق تمہارا نہیں ہے، یہ تو جس سے میں شادی کروں گی اس کا یہ حق ہے، اللہ سے ڈرو. اب یہ عورتوں کی الگ الگ مجبوریاں بھی آئی ہیں. کئی واقعات آئیں کہ کسی نے بچے کی بیوہ تھی تو اپنے بچوں کی فکر میں گناہ کے لیے کسی اور مقصد سے، بہرحال وہ بندہ اللہ سے ڈر کر کے ہٹ گیا، جبکہ کوئی وہاں پر اور نہیں تھا. چاہتا تو گناہ کر لیتا، شرائط بھی پوری تھیں، پیسے بھی دے چکا تھا، سب کچھ، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے بچا. چنانچہ اللہ نے اس غار کے منہ کو ہٹایا اور وہ تینوں باہر آ گئے. تو یہ دنیاوی فائدہ ہوا. اور بھی اس طرح کے بہت سے فائدے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں گرم لوہا بھی
ٹھنڈا ہو جاتا تھا، کیونکہ اس نے ایسی ایک موقع پر اس عورت نے کہا کہ جہنم کی آگ سے ڈرو، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ نے یہ تاثیر پیدا کر دی۔ بات واقعات کا احصا نہیں ہے شمار کرنا کے مزید، بلکہ مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے بچا جائے؟ اور ایک اہم گناہ جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کا بھی گناہ ہے، انسان اس سے بھی بچے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 آنکھیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک وہ آنکھ جو سرحد کی حفاظت میں، اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت میں جاگی ہو، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے غیر محرم کو دیکھنے سے جھک گئی ہو۔ یہ 3 آنکھیں ہیں، یہ 3 طرح کی آنکھیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب یہ کہ گناہ سے کیسے بچا جائے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کہتا ہے ہم بہت کوششیں کرتے ہیں لیکن گناہ سے بچ نہیں پاتے۔ اصل میں سچی بات ہے کہ وہ گناہ کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کی کوشش کر لے، بچنے کی، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ گناہ سے نہ بچے۔ کہنے کو آدمی کہتا ہے کہ ہم 1000 کوششیں کرتے ہیں لیکن پھر اسی میں، 1000 کوششیں کرتے ہیں پھر اسی میں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اصل گناہ تنہائی کا گناہ سے بچنا ہے۔ سماج میں دوسروں کو دکھانے میں تو آدمی یوں ہی بچ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان تنہائی میں اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے۔ اور اگر وہ نیت کر لے گا تو اللہ تعالیٰ مدد پیدا کریں گے۔ اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے، پختہ عزم اور ارادہ ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر پختہ عزم اور ارادہ نہیں ہے تو خالی دعا سے بھی کام نہیں چلے گا کہ آدمی ارادہ نہ کرے، بس خالی یوں دعا مانگے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجیے، خود اس کا عزم اور حوصلہ نہ ہو، تو اس طرح گناہوں سے نہیں بچے گا، چاہے وہ زندگی بھر گناہ مانگتا رہے۔ گناہ سے بچنے کی دعا جب تک کہ وہ خود عزم اور ارادہ نہیں کرے گا، اسے کچھ نہ کچھ ارادہ کرنا پڑے گا۔ جب وہ ارادہ کرے گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، پھر اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کے اسباب سے بھی بچنا چاہیے، جو چیزیں گناہوں کا سبب بنتی ہیں ان سے بھی بندے کو بچنا چاہیے۔ اور انسان کا ارادہ اتنا پختہ ہوتا ہے، انسان کے ارادے کی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ ایک روایت حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور چیز کون ہے؟ کہیں کہ پتھر ہے، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں توڑی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ پتھر سے زیادہ طاقتور چیز کون ہے؟ تو لوہا ہے، لوہے سے پتھر کو کوٹا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو چیزیں حدیث کی ہیں، بہت سی چیزیں سائنسی کتابوں میں بھی وہ موجود ہیں، اور من وان اسی طرح موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو حضور نے سائنس سے اخذ کیا ہو کہ اس زمانے میں سائنسداں ہوں، ان سے حضور نے اس کو نقل کیا ہو، اور یہ ہے کہ سائنسدانوں نے مطالعہ کر کے وہ چیزیں لی ہوں۔ ظاہر ہے کہ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ قرین قیاس کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں سے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، کیونکہ حضور کے پاس نہ کوئی سورس صحیح طرح سمجھنے کا، نہ اس زمانے میں یہ چیزیں موجود تھیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی اس طرح کی چیزیں لی ہوں۔ جیسے انصاف والی بات آتی ہے، بہت سی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کس کی طرف منسوخ کر دیا ہے کہ صاحب 2 عورتیں تھیں اور ایک بچے کے بارے میں، ایک عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا اور دونوں عورتیں لڑ پڑیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا۔ چنانچہ وہ قاضی کے پاس، کسی کے پاس گئیں اور قاضی نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ اس بچے کو آدھا آدھا کر دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو۔ تو جو اصلی ماں تھی وہ تڑپ گئی کہ ایسا کہ اچھا پورا کا پورا دے دیجیے اس کو۔ تو وہ قاضی سمجھ گیا کہ اصل ماں یہی، اس لیے کہ اس کے اندر ممتا ہے۔ یہ بھی عجیب کتابوں میں بعض لوگوں کے حوالے سے، لیکن یہ حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، پہلے وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ اس بچے کو آدھا آدھا کر دو، آدھا اس کو، آدھا اس کو۔ تو جو اصل ماں تھی وہ تڑپ گئی، اس نے کہا کہ پورا اس کو دے دیجیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اصلی ماں ہی، اسی کو بچہ حوالہ کر دیا گیا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حدیثوں میں موجود ہے، لیکن اس کو بیان کر دیتے ہیں فلاں مورخ نے اور فلاں اس نے لکھا ہے۔ یہ سب چیٹنگ ہے، فراڈ ہے یہ۔ اگر کہیں سے کوئی آدمی لکھے تو اسے نقل کر دینا چاہیے کہ ہم فلاں جگہ سے لے رہے ہیں اس کو، ورنہ اس کو کہتے ہیں علمی خیانت۔ تو بہرحال جو مضبوط چیزیں کیا ہیں،
وہ لوہا مضبوط ہے، پھر لوہے سے زیادہ آگ مضبوط ہے، سائنسی کتابیں موجود ہے، حالانکہ حدیثوں میں اس سے پہلے سے وہ موجود ہے۔ اب آگ موجود ہے کیونکہ آگ لوہا کو پگھلا دیتا ہے، پھر آگ سے زیادہ کون سی موجود چیز ہے؟ پانی ہے کہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور چیز کون ہے؟ وہ ہے ہوا، کہ ہوا پانی کو ادھر سے ادھر بادلوں کی شکل میں۔ بس عام طور سے کتابوں میں اتنا ہی ملتا ہے، لوگوں نے اپنے مطلب کی چیز لے لی۔ ایک اور چیز آگے ہے، حضور نے فرمایا اس سے زیادہ موجود چیز یہ ہے کہ انسان داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی اخلاص، قوت ارادی۔ وہی بات، قوت ارادی، جب انسان پختہ ارادہ کر لے، دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط چیز وہی ہے۔ تو اگر انسان ارادہ کر لے تو گناہ سے، ایسا نہیں کہ انسان گناہ سے نہ بچ سکے، انسان ارادہ نہیں کرتا اس لیے گناہ سے نہیں بچتا۔ تو بہرحال دنیا میں گناہ سے بچنے سے فائدہ ہے کہ دنیا کے بھی نفع انسان کو ملتا ہے، دل میں سکون میسر ہوتا ہے، اور بھی ذہنی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو گناہ سے بچنے کے دنیاوی بھی فوائد ہیں، اس لیے ہمیں بہرحال گناہوں سے بچنا چاہیے۔